حضرات محترم، ابھی ایک اور نیا ڈرامہ اور ایک نیا تماشا کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ کہتا ہے جی میں پاکستان کے اندر سے فتنہ اور فساد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ کون سا فتنہ فساد ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پھونک مارنے سے منہ سے کیل نکل جائے اس کو آپ فتنہ فساد بولتے ہیں؟ منہ سے اگر گولیاں نکلیں اسے آپ فتنہ و فساد کہتے ہیں؟ اگر کوئی اٹھ کے پھونک مارے، پھونک مارنے سے چھری نکل جائے یا چین نکل جائے اس کو آپ فتنہ کہتے ہیں؟ یہ کوئی فتنہ نہیں۔ فتنہ وہ ہوتا ہے جس کو دین کو نقصان ہو، جس کے اوپر جس کی وجہ سے دین کو نقصان ہو اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ اقرار الحسن صاحب، آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی آج کل جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے تمہارا باپ کذاب لانتی جو ہے اسماعیل شاہ۔ فتنہ وہ کھڑا کرتا ہے وہ جو دین محمد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج تک تو کہتا رہا میں دربار والوں کے خلاف ہوں جو فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، پہلا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہتا ہوں پیر حق خطیب سرکار دمت برکاتہم القدسیہ نے کون سا کام کیا ہے؟ انہوں نے یہی کام کیا، پھونک ماری۔ اللہ کسی کے پھونک میں اثر رکھتا ہے۔ جیسے بابا فرید کے پاس لڑکے جا رہے تھے قرآن پڑھنے والے، ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا پانی کھارا ہے اس لیے ہم کنویں سے میٹھا پانی لینے جا رہے ہیں۔ بابا فرید نے فاتحہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مار دی، پانی کھارا جو تھا میٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد استادوں نے کہا جلدی آگے ہو، وجہ کیا بنی؟ میٹھا پانی لے کے آگے اتنی جلدی؟ لڑکوں نے کہا استاد جی آج عجیب معاملہ بنا، بابا فرید نے پھونک ماری، سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی میٹھا ہو گیا۔ پورا زور لگا دیا صبح سے لے کے شام تک، استادوں نے بھی اور شاگردوں نے بھی فاتحہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مار کے کھارے پانی کو میٹھا نہ کر سکے۔ معلوم ہوا جو پھونک کا اثر ہے وہ کسی کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پھونک کا اثر کسی کو دیا ہوتا ہے۔ یہ پھونک کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق خطیب کو دیا ہوا۔ حق خطیب کے پاس جو بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پھونک مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفاعت دیتے ہیں، اللہ اس کو تندرستی عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دربار والوں کے خلاف ہیں کیونکہ آپ کا باپ دربار والوں کا خلاف ہے، اس لیے دربار والے وہ ہیں جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں، کیونکہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ حق خطیب سرکار نے بلند کیا، صدیق اکبر کا نعرہ حق خطیب نے بلند کیا، فاروق اعظم کا نعرہ حق خطیب نے بلند کیا، عثمان ذی النورین کا نعرہ حق خطیب نے بلند کیا، مولا علی شیر خدا اور امیر معاویہ کا نعرہ حق خطیب نے بلند کیا۔ جو حق خطیب بلند نعرہ کر رہا ہے اصحاب محمد کا یا تاجدار ختم نبوت کا، اس کو آپ فساد اور فسدہ کہتے ہو، اس کو آپ ایک نشانہ دینا چاہ رہے ہو، اس کو آپ کہتے ہو یہ فساد مچا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ میں کہہ رہا ہوں اصل فساد کی جڑ اقرار الحسن آپ کا باپ ہے، اسماعیل شاہ کذاب لانتی، کیونکہ اسماعیل شاہ کذاب بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے صحاب محمد کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں پاکستان سے فساد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر فساد ختم ہی کرنا ہے جاؤ جا کے پہلے اپنے باپ کے گریبان کو پکڑو، اصل فساد کی جڑ تو وہ ہے۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں جتنی دیر تک اصل فساد کی جڑ کو نہ پکڑا جائے اتنی دیر تک ملکی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک گاؤں تھا، گاؤں کے اندر ایک کنواں موجود تھا، کنویں کے اندر ایک کتے کا بچہ گر گیا۔ جب کتے کا بچہ گر گیا علاقے والے قبیلے والے آئے، آ کے مولانا صاحب کو کہنے لگے حضرت ہمارے کنویں میں کتے کا بچہ گر گیا، کنویں سے بدبو آ رہی ہے، وجہ کیا؟ ہمیں اسے پاک کرنا ہے۔ اسے کیسے پاک کیا ہے؟ علامہ صاحب نے کہا ایسا کرے 20 ڈول پانی کے نکالے۔ وہ جاتے ہیں جا کے 20 ڈول پانی کے نکالتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، آ کے کہنے لگے علامہ صاحب 20 ڈول ہم نے پانی کے نکالے، بدبو نہیں جا رہی۔ علامہ صاحب نے کہا 40 ڈول نکالو۔ 40 ڈول جب نکالے پھر واپس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں علامہ صاحب 20 ڈول بھی نکالے، 40 بھی نکال لیے، ابھی تک بدبو ختم نہیں ہوئی۔ علامہ صاحب نے کہا ایسا کرے آپ 100 ڈول پانی کے نکالیں۔ وہ جاتے ہیں، جا کے 100 ڈول پانی کے نکال کے پھر آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں علامہ صاحب ابھی ہم نے 100 ڈول پانی کا نکال لیا، ابھی تک بدبو نہیں گئی۔
علامہ صاحب کہنے لگے آپ یہ بتائیے کتے کا بچہ آپ نے نکالا ہے یہ نہیں نکالا؟ وہ کہنے لگے نہیں ہم نے کتے کا بچہ نہیں نکالا۔ علامہ صاحب کہنے لگے جاؤ جا کے پہلے کتے کا بچہ نکالو، اصل جو چیز بدبو والی ہے پہلے اسے نکالو، جب اسے نکالو گے پھر پاک ہوگا پانی، جب اسے نکالو گے پھر بدبو ختم ہوگی، جب اسے نکالو گے پھر پانی پینے کے قابل ہوگا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اقرار الحسن کو، اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو، پاکستان میں تحمل چاہتے ہو، پاکستان میں دنگے فساد سے بچنا چاہتے ہو، پہلے جاؤ جا کے اپنے باپ کو پکڑو۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سید محمد اسماعیل۔ کیونکہ اصل فساد کی جڑ وہ ہے جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے، وہ فساد کی جڑ نہیں جو تاجدار ختم نبوت کے بعد صدیق اکبر کو اپنا امام مانے، وہ تاجدار ختم نبوت کے صحابہ کو مانے، وہ فساد کی جڑ نہیں۔ فساد کی جڑ وہی ہمیشہ رہتا ہے جو تاجدار ختم نبوت کو نہ مانے، جو صدیق اکبر کو نہ مانے، فاروق اعظم کو نہ مانے۔ جاؤ اقرار الحسن جا کے پہلے اپنے باپ کو پکڑو، آپ کے باپ نے صحابہ محمد اصحاب محمد کے گریبان کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ جاؤ اگر آپ فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر پاکستان کو فتنوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہو، پہلے جاؤ جا کے اپنے باپ کا گریبان پکڑو۔ لوگوں کو یہ تقریبیں مت دکھاؤ، لوگوں کو یہ مت دکھاؤ میں بھی پھونک مار کے چین نکال سکتا ہوں۔ آپ کیا چین نکالو گے؟ جاؤ، ہاں خطیب کا دم تو ابھی تک آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو عورت چین منہ سے نکال رہی ہے، گولی اور کل نکال رہی ہے، یہ کیسے نکال رہی ہے یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دم کی وجہ سے نکال رہی ہے، یہ پھونک کی وجہ سے نکال رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جب آپ اس کے منہ سے چین نکال رہے تھے اس وقت اس کے کان کے ساتھ موبائل لگا ہوا تھا۔ موبائل کیوں لگا ہوا تھا؟ موبائل لگانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا جو فیض تھا وہ موبائل کی طرف آ رہا تھا، موبائل سے پھر اس کی کان کی طرف آ رہا تھا، دم ہو رہا تھا، دم کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ چین برآمد ہو رہی تھی، کل برآمد ہو رہے تھے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں جاؤ جا کے پہلے اپنی ٹیم کو سیدھا کرو، سب سے پہلے اپنے باپ کو سیدھا کرو، اپنے باپ کو پہلے پکڑو، پکڑ کے بولو جاؤ جا کے توبہ کرو، پھر جا کے ہمارے حق خطیب کی طرف آنا، پھر جا کے آستانوں کی طرف آنا، پھر جا کے بزرگان دین کی طرف آنا۔ جاؤ بزرگان دین، ایسے بزرگان دین ہیں جن کا فیض سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے۔ جو محبت حضور سے کرتے ہیں وہ دنیا میں ناکام نہیں ہوتے۔ جس کو اللہ عزت دے اس کو دنیا دار ذلیل نہیں کر سکتے، جس کو اللہ ذلیل کرے اسے دنیا دار عزت نہیں دے سکتے۔ ہاں خطیب سرکار کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے اور عزت ملے گی اور آخری سانس تک اللہ اس کو عزت دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی سچ لوگوں کا اور صحیح لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔